الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں وہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صرف دو خوشخبری سنانے کے لیے کھڑا ہوا، ورنہ وقت نہیں ہے، بہت تھوڑا وقت رہ گیا سب کو۔ پہلی تو یہ کہ آپ کہ اس محفل میں شمولیت آپ کے ایمان کا ثبوت ہے، اور وہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ایمان کے وہ نمونے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جنگ تبوک کے وقت رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلنا، وقت اتنا خطرناک تھا کہ سخت گرمی تھی اور زمینداروں کے سارے فصل پھل باغات سب تیار تھے، توجہ ہٹانے سے پورے سال کا رزق ختم ہونے والا تھا، اور دوسری طرف سفر، گرمی اور تپش والا، اور انتہائی مشکل اور انتہائی دشمن کا مقابلہ۔ لیکن جو اللہ کے عاشق تھے، جو ایمان کا نمونہ رکھنے والے تھے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ خوشی سے لبیک کر کھڑے ہو گئے، سب کچھ قربان کر دیا رسول خدا کے قدموں پر۔ صرف وہ منافق تھے جو انہوں نے بہانے کیے، کوئی کہتا تھا میرا فصل خراب ہو رہا ہے، کوئی کہتا تھا مجھے فلانا فلانا بنانا۔ ایک وہ وقت تھا، ایک آج کا وقت ہے کہ الحمدللہ اس وقت بھی اللہ کے عاشق موجود ہیں جو ایمان والے ہیں، کہ اس اتنے خراب موسم میں، برف اور بارش اور تکلیف میں انہوں نے اپنے آرام کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی یاد کے لیے اس طرح افتاں اور خیزاں آئے ہیں جس طرح دیوانے ہوتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیا ہے کہ اگر اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانے اور مجنون کہتے ہیں۔ وہی بات ثابت ہوئی۔ دوسری خوشخبری یہ سنانے کے لیے کھڑا ہوں کہ دیکھو سال کا آغاز ہے، محرم بھی اور جنوری کے لحاظ سے بھی یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ آپ نے اس سال کا آغاز 2 لاکھ قرآن پاک پڑھ کر دیا ہے۔ خدا کے احسان سے اس دفعہ 2 لاکھ قرآن شریف تقریباً پڑھے گئے، اور یہ ایک حقیقت اور ایک مسئلہ ہے، ہمارا تسلیم ہے کہ اجتماعی جو دعا ہوتی ہے اس کی جتنی عبادت ہوتی ہے اس کا اتنا ہی حصہ ہر ایک آدمی کے حق میں ہوتا ہے۔ جو بھی اس میں شامل ہوتا ہے وہ ساری عبادت اس کی طرف سے بھی اتنی ہوتی ہے جتنی سب اجتماع کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی ہر ایک نے اپنے سال کا آغاز 2 لاکھ قرآن شریف سے کیا ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ انہوں نے اپنے سال کا آغاز اس بابرکت کتاب سے اس طرح کیا ہے، ان کے سارے سال کے غم، تکلیفیں، مصیبتیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں جو قادر ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کو سمجھیں، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے تحت، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہماری یہ کوشش جو اپنے فضل و کرم سے اس نے عطا فرمائی، اس نے میں قبول فرمایا، ہمیں گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہماری توبہ کو جناب قبول فرمائے، ہمارے دل کی تاریکی دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہر قول ہر فعل اپنی رضا کی خاطر ہمیں اپنی جناب سے اپنی غلامی، اپنی بندگی، اپنی رضا اور اپنا عشق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضر میں کی تمام آرزویں پوری فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ محتاجوں کو غنی کرے، اللہ تعالیٰ حاضرین مسجد کی تمام آرزویں پوری فرمائے۔ اپنے عشق میں اللہ تعالیٰ لایا ہے، اس عشق میں ہی زندہ رکھے اور اس عشق میں مارے اور قیامت تک اس عشق میں ہو۔
بہت سے حضرات اس عرصے میں فوت ہو گئے، مشکلات بھی، مرد بھی، اس علاقے کے باہر کے بھی خلفاء جو یہاں سے بہت ہی محبت رکھنے والے تھے، خاص طور پر سردار علی رحمان کے راج خان والے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ۔ خادمین نگر جنہوں نے دن رات خدمت کی، جانی اور مالی، اپنی طاقت سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے بڑھ کر انہیں صدا اللہ